سورۃ القصص آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، الہام فرمایا، کس کو دودھ پلاتی رہو، جب بہت زیادہ خوف ہو، خطرے کی بات ہو تو اس کو دریا کے سپرد کر دو اور اس پر پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، ہم اس کو آپ کی طرف پھر لوٹانے والے ہیں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ایک تو آپ کی طرف اس کو لوٹانے والے ہیں، دوسرا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں، یعنی کہ اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنی ماں کی طرف کیسے لوٹایا، اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وہ صندوق دریا کے اندر ڈالا تو ظاہر سی بات ہے، ماں ہے، بے صبری تو تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اپنی بیٹی کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو یہ حکم دیا کہ ایسا کرو کہ تم اس کا پیچھا کرو، دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ دور سے دیکھتی رہی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، دور سے دیکھتی رہی اور اس انداز سے اس نے دیکھا، یہ بڑی سمجھدار تھی، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھدار بھی تھی اور بہت چھوٹی بھی نہیں تھی۔ اس انداز سے دیکھ رہی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ بالآخر وہ آل فرعون کی قبضہ میں چلا گیا صندوق، بچہ وہاں پر پہنچ گیا۔ فرعون کے دل کے اندر یہ پکا عزم تھا کہ اب اس کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے سمجھایا کہ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نفع دے، یا یہ کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اسے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تو دکھانی تھی۔ اب وہی فرعون جو ابھی منصوبے بنا رہا تھا اس کو قتل کرنا ہے، اس نے وہ منصوبہ ترک کر دیا اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اس کو بھی بچے سے پیار ہو گیا۔ اب بچہ رو رہا تھا، بچے کو بھوک لگی تھی۔ اب فرعون نے کہا کہ اب کیا کریں،
اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی دودھ پلانے والی دائی ہو، کسی کو تلاش کرو تاکہ اس بچے کو دودھ پلائے، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس بچے نے فرعون کے خرچے سے پلنا تھا۔ ایک آئی، دوسری آئی، بیسیوں دائیاں آئی، دودھ پلانے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے پابندی لگا دی تھی موسیٰ کسی کی دودھ کو بالکل چکھنا بھی نہیں ہے، نہیں پینا دودھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تو موسیٰ کیسے دودھ پی سکتے تھے؟ اب اس سارے معاملے کے اندر بادشاہ کے دربار کے اندر ایک پریشانی اور کھلبلی مچ گئی کہ بچہ روئے جا رہا ہے، بھوکا بھی ہے، دودھ بھی نہیں پیتا، کریں تو کیا کریں؟ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن، وہ جو پیچھا کر رہی تھی، وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وہ بھی وہاں پر موجود۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر تم کہو تو ایک گھر میرے بھی ذہن میں ہے، اگر میں تمہاری رہنمائی کروں اس گھر کی طرف، ان کو بلا لو، ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ پی لے۔ اور ساتھ ساتھ اس نے ایک بات کی کہ وہ گھر والے اس کی کفالت بھی کریں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے ساتھ خیر خواہی بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ خیر خواہی، جب اس نے یہ لفظ کہا نا اس کے ساتھ خیر خواہی، تو جو حامان بیٹھا تھا فرعون کا وزیر، اس نے کہا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جانتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے، تبھی تو کہہ رہی کہ وہ گھر والے اس کی خیر خواہی۔ بچی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا اس کی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی نہیں، فرعون کی خیر خواہی کریں گے، بچے تو فرعون کا ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں نے یہ سمجھا کہ تو نے کہا بچے کی خیر خواہی کریں گے۔ اس نے کہا بچے کی نہیں، میں نے کہا اس کی خیر خواہی، اس کی سے مراد فرعون ہے، بچہ تو اس کا ہے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، لے آؤ۔ اب وہ ماں آ گئی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماں کا دودھ کیسے نہ پیتا۔ اب اس طریقے سے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا وہ وعدہ جو موسیٰ کے ساتھ کیا تھا، ہم نے وہ سچ کر دکھایا، اور اس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو اپنی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اللہ کے وعدے ہوتے بھی سچے ہیں۔ وقالت لأختہ، اور کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ کی ماں نے، لأختہ، موسیٰ کی بہن کو، قصیہ، اس کا پیچھا کر، اس کے پیچھے پیچھے چل، فبصرت بہ، پس وہ اس کو دیکھتی رہی، عن جنب، دور سے، وہم لا یشعرون، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، یہ کون ہے، کیا ماجرا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اور ہم نے ممنوع قرار دے دیا موسیٰ پر مراضع، دودھ پلانے والیوں کو، من قبل، اس سے قبل، یعنی کہ ابھی تک دودھ پلانے والی آئی نہیں ہے، ہم نے پہلے پابندی لگا دی، موسیٰ خیال رکھنا ہے، دودھ نہیں پینا کسی کا۔ فقالت، پس وہ کہنے لگی، کون کہنے لگی؟ موسیٰ کی بہن، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں خبر دوں ایسے گھر والوں کے متعلق، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں، کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے۔ کتنی پیاری بات کی بچی نے، کفالت اس کی کریں، لکم، تمہارے لیے، وہم، اور وہ، لہو، اس کے لیے، ناصحون، خیر خواہی کرنے والے ہوں گے۔ فرددناہ الی امہ، پس ہم نے موسیٰ کو لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن،
اور تاکہ وہ غمگین نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس واقعے کے اندر بے شمار سبق چھپے ہوئے ہیں، اور ہر ایک ایسا ہے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سب سے بنیادی بات، سب سے بڑی بات وہ یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، لوگ بھی منصوبے بناتے ہیں، اور اللہ بھی منصوبے بناتا ہے، لیکن اللہ کا منصوبہ، اللہ کی تدبیر وہ بہت بہترین ہوتی ہے۔ فرعون کے منصوبے کتنے عرصہ تک چلتے رہے، ناحق ہزاروں بچے قتل ہوتے رہے، لیکن دوسری طرف جو اللہ کا خفیہ منصوبہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دکھایا کہ وہ بچہ آ گیا دنیا کے اندر، اور آنے کے بعد یہ نہیں کہ اللہ حکم دیتے کہ میری قدرت سے اس کو چھپا دو، فرعون کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کسی سے؟ میں تو رب اعلیٰ ہوں، میں رب ہوں، میں نے اس کو اس کے گھر بھیجنا ہے، دکھانا ہے فرعون کو کہ تو کیا سمجھتا ہے، تو کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، میں رب ہوں، تو کہاں سے رب بن گئی ہے؟ تیری اوقات میں نے تجھے دکھانی ہے، تیری حیثیت تجھے میں نے دکھانی ہے، اس کو چھپا کے بڑا نہیں کرنا، اور میں کر سکتا ہوں لیکن ظاہر کروں گا، تیرے گھر بھیجوں گا، اور تیرے خرچے سے، تیرے گھر سے وہ کھائے گا پیے گا، اور پھر بڑا ہوگا، اور پھر تیرا مقابلہ کرے گا، پھر وہ میرا نبی بنے گا، اور پھر میرا پیغام تجھ تک پہنچائے گا، پھر تو افسوس کرے گا، اور پھر تو کہے گا کہ یہ تو واقعی وہی بچہ ہے، اور یہ ہوا کیسے؟ تاکہ تجھے یقین آ جائے کہ اللہ اللہ ہے، اس کے منصوبے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اس منصوبے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تکمیل تک پہنچایا؟ ماں نے کہا بیٹی کو، اس کا نام کیا تھا؟ مریم، جو موسیٰ کی بہن تھی اس کا نام مریم تھا۔ اب یہ اس کا پیچھا کر رہی تھی اور دور سے دیکھ رہی تھی کہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اس نے سارا کا سارا منظر دیکھا کہ وہ فلاں نے پکڑ لیا، ان کے گھر چلا گیا، اب یہ وہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی فرعون کے دربار کے اندر کچھ کام کرتے تھے، وہاں پر خود وہ مقرر تھے، تو جہاں پر باپ کی ڈیوٹی تھی تو وہاں پر بچوں کا آنا جانا بھی تھا، جیسے بچی گئی ابو کو بلانے کے لیے تو کسی کام سے بھی وہاں آنا جانا تھا، اس لیے وہاں پر یہ بے دھڑک چلی گئی۔ اب جو بچہ تھا وہ اتنا خوبصورت تھا، ایک تو خوبصورت تھا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت اس کے اندر ڈال دی تھی۔ اب اس محبت کا اثر یہ تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا، 90,000 بچوں کا قاتل بھی دیکھ کے فریفتہ ہو گیا، اور اس نے قتل کا منصوبہ چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر وہ پریشان تھا کہ چلو بچے تو ہم نے اپنے پاس رکھے لیا ہے، اس کو بیٹا بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے وہ بعد کی بات ہے، چلو میری بیوی جو کہہ رہی ہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں، اپنے پاس اس کو ٹھہرا لیتے ہیں۔ اپنے پاس تو رکھ لیا، اب یہ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ تو دودھ پلانے کے لیے کئی دودھ پلانے والیاں آئی، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ کہ ہم نے پابندی لگا دی تھی۔ دودھ پلانے والیاں تو بڑی کوشش کر رہی تھی، ہر ایک کوشش کرتی تھی کہ یہ میرا دودھ پیے، اس لیے کہ جس کا دودھ بھی وہ پی لیتا تو اس کے تو پھر وارے نیارے تھے نا، بادشاہ نے اس کو پیسے بھی دینے تھے، اس کو عزت اکرام خوب اس کی آؤ بھگت کرنی تھی، ہر ایک کوشش کرتی تھی کہ میرا دودھ پیے، میرا دودھ پیے۔ موسیٰ نے کہا نہیں پینا، میرے رب نے مجھے روک دیے۔ اب اس دوران وہ بچی کہتی ہے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر کے متعلق؟ اب ایک بچی ہے، اب اس کی بات سے اب ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی لمبی چوڑی منطق کی بات نہیں ہے، جو وہاں پر فرعون، وہاں پر حامان
اور بڑے بڑے درباری، بڑے بڑے کرندے، بڑے بڑے سمجھدار فلاسفر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ بچی کی بات کو وہ نہیں سمجھ پائے۔ اگر ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو ہم پہلے اس بچی کو پکڑیں گے کہ ہاں بھی تو بتا، تو اس کو جانتی ہے، لیکن وہاں کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ اللہ نے ان کے عقل پہ پردے ڈال دیے تھے۔ وہ ایک تھوڑا چلاک بن رہا تھا، اس کو تھوڑا سا شک گزرا، لیکن اس نے بھی ایک لفظ ہے وَهُمْ لَهُ، لہو اس کے لیے، تو اب یہ اس کے لیے کہ اس نے کہا اچھا اس بچے کے خیر خواہ وہ کیسے بن سکتے ہیں، کیا یہ بچہ ان کا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا لہو کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے؟ میں نے کہا اس کے لیے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بچہ، یہ تو فرعون کا، میں نے تو یہ فرعون کی بات کی ہے کہ جو بھی خیر خواہی کرے گا تو فرعون کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو بولنے والا ہے وہ بول کچھ رہا ہے اور سمجھنے والا سمجھ کچھ رہا ہے، اور اس میں جھوٹ والی بات بھی نہیں ہوتی، بات بھی سچی ہوتی ہے، لیکن سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، حضرت سارہ کو لے کر جب جا رہے تھے، وہ بادشاہ تھا جس میں غیرت نام کی چیز نہیں تھی، وہ جس کو دیکھتا تھا اس کو پکڑ لیتا تھا کہ بھائی اچھا تم میاں بیوی ہو، اچھا اس کی بیوی کو قبضہ میں لے لو۔ اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بیوی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بہن ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کا رشتہ آپس میں نہ ہو تو مسلمان کے بہن بھائی نہیں آپس میں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا اور کسی کا کندھا اور کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو، سب کے پڑخچے اڑا دیے، اور اس کے بعد پھر وہ جو کلاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ ڈال دیا۔ اب وہاں پر انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ کس نے کیا؟ سوال یہ تھا کس نے کیا؟ اب وہاں پر آپ نے جو جواب دیا وہ قرآن کے اندر موجود ہے 17ویں پارے کے اندر، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس کے دو مطلب ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے نا اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، یا یہ کہ اٹھو مت بیٹھو، لفظ تو وہی ہے نا، اٹھو مت بیٹھو، تین لفظ ہیں، اٹھو مت بیٹھو۔ اب اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے اٹھو مت بیٹھو، یعنی کہ یہ کہتا ہے بیٹھو، دوسرا کہتا ہے اٹھو مت بیٹھو، یعنی کھڑے ہو جاؤ، نہیں بیٹھنا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، اب اس کے دو مطلب بنتے تھے، بلکہ کیا ہے اس کے بڑے نے، یہ ان کا بڑا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا ہے اس کام کو اس بڑے نے، فاسألوہم ھذا، اس سے پوچھو۔ دوسرا یہ تھا کہ بل فعلہ، ہاں کیا ہے، کس نے؟ میں نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھو۔ کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، لیکن وہ میں نے کیا وہ اپنے اندر بات تھی، لفظ تک فعلہ، اس کو کیا ہے۔ آپ نے انکار تو نہیں فرمایا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، فرمایا کہ بلکہ کیا ہے، کیا ہے اس کو کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا کھڑا ہے۔ اور وہ پریشان ہو گیا کہ یہ بڑا کو بولنے والا ہے، بت کو بولتے ہیں، اس سے ہم کیسے پوچھیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں فرجعوا الی انفسہم ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ منہ جھکا کے منہ لٹکا کے واپس چلے گئے۔ تو کہنے لگے کہ ہم ان سے کیسے بات کریں، تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آپ نے ڈانٹا کہ جب یہ بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو پھر تم ان کو پوچھتے کس لیے ہو؟ تبلیغ بھی فرما دی، اپنی بات پوری فرما دی، اور جھوٹ بھی نہیں بولا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ توریہ۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انگریز ان کو پکڑنے کے لیے آئے، وہ ایک جگہ پہ کھڑے تھے، جیسے آپ پہلے یہاں پہ کھڑے تھے، وہ اس جگہ کو چھوڑ کے پھر ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ پوچھنے لگے کہ ہاں بھی حسین احمد کدھر ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو یہیں کھڑے تھے، ابھی تو یہیں کھڑے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں ہوں، ورنہ وہ پکڑ لیتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابھی مجھے کیا پتا، وہ تو جھوٹ بن جاتا۔ ابھی یہاں کھڑے تھے۔ کہا اچھا، وہ بھاگ گئے، اگر ابھی یہیں تھے تو پھر کہیں قریب ہی ہوں گے، پکڑنے کے لیے نکل گئے۔
جانتے نہیں تھے۔ تو جو بولنے والا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، سمجھنے والے کا کچھ اور سسٹم ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی بات یہی تھی، لفظ ایک تھا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ بچی نے اتنی بڑی بات کر دی، پہلے تو یہ بات کی یکفرونہ لکم، کہ وہ کفالت اس کی کریں گے تمہارے لیے، تمہارے لیے ان پہ احسان، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا کس کے؟ اس بچے کے؟ میں نے کب کہا اس بچے کے؟ میں نے کہا اس کے، اس سے میرا فرعون بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا شاباش، پھر ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ تھا، وہ جو اندرون خانہ چل رہا تھا، اس کے مطابق موسیٰ کی ماں آ گئی۔ موسیٰ کی ماں آئی، جب بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، وہ فٹ شروع ہو گیا۔ فرعون اور اس کے گھر والے اور سب جشن منا رہے تھے، شکر ہے الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا، شکر ہے مسئلہ حل ہو گیا، کہ اب کس کس کو بلائیں، کس کی منتیں کریں، دیکھو کتنی عورتیں آئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کہا، آپ کو پیسے بھی دیں گے اور آپ کو انعامات بھی دیں گے، بس آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک دو دن تو وہ وہاں پر رہی، اس کے بعد وہ کہنے لگی بھی بات یہ کہ میرے تو اور بچے بھی ہیں، میں کو فارغ ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، یا تو بچہ مجھے دے دو میں اپنے گھر اس کو لے کر جاؤں، جو نہیں تو پھر اس کے بعد کسی اور کو رکھ لو۔ اب وہ فرعون اس کے گھر والے کہنے لگے کہ مشکل سے تو ایک عورت ملی ہے، اب یہ بھی اگر چلی جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ اس کو گھر لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اپنا بچہ گھر لے کے جا رہی ہیں، اور فرعون نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، اس کی خوب خدمت کرنی ہے، دودھ پلانا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، تیرا وظیفہ، تیرے انعامات سب کچھ تیرے گھر پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھائی قدرت کی نہیں دکھائی کہ اے فرعون، ناحق بچوں کو قتل کرنے والے، وہ بچہ تیرے خرچے سے، تیرے گھر سے وظیفہ جائے گا، وہی بچہ جس کی وجہ سے تو نے ہزاروں کو قتل کیا، وہی تیرے خرچے سے اس کو بڑا کروں گا۔ اللہ نے کیے کہ نہیں کیے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ، دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ایک بندہ کوئی چیز بناتا ہے اور اس کی نیت خیر کی ہے، تو فرمایا کہ اس نے جو اس سے کمائی کی وہ اس کا نفع ہے، اس کی مثال موسیٰ کی ماں جیسی ہے، کہ اس کا تو روزگار تھا، اس نے اپنے پیسے کے لیے وہ چیز بنائی، لیکن نیت خیر کی تھی، اس نیت کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا وہ مفت کا۔ فرمایا کہ جس طریقے سے ایک تیر ہے، ایک بندے نے تیر بنایا، کس لیے بنایا؟ کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، یہ اس کو لگے گا، اس لیے بنا رہا ہوں۔ اس نے تو بیچا، اس نے پیسے بھی لے لیے، اجر بھی مل گیا۔ دوسرا تھا اس نے اٹھا کر دیا، بھائی یہ لو تیر مارو، حدیث پاک میں اس دوسرے کو بھی اجر مل گیا۔ تیسرے نے مارا، اس کو بھی اجر مل گیا۔ ایک تیر تھا اور 3 بندوں کو رنگ گیا، 3 بندوں کا کام بنا گیا، تینوں کو اجر مل گیا پورا پورا۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے کوئی شخص کوئی بھی اپنا کاروبار کرتا ہے، کوئی اپنا کام کرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس میں جو بھی خیر ہوگی خیر بانٹوں گا۔ فرمایا کہ اس کی مثال موسیٰ جیسی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، پیسے مفت کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا، انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ اب ایک بندہ تجارت کر رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کر تو اب نہیں لیتا، جیسے ابھی میں نے مثال عرض کی ہے کہ اس نے تیر بنایا، کس لیے بنایا؟ کہ اس کو بیچوں گا مجھے پیسے ملیں گے، پیسے بھی ملے، اجر بھی ملا۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے اللہ مجھے اتنا دے کہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کروں، نفع تو خود کما رہا ہے، اجر نفع کا، وہ اضافی نفع ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کے اندر اگر ہم نیت کر لیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیت یہ کر لیتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کے محبوب کی اتباع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، تو پھر ہمارا سونا، ہم نے سونا تو ہے ہی، یا نہیں سوتے؟ سونا تو ہے ہی، لیکن سنت کے مطابق سوئیں۔
کھانا تو ہے ہی، پینے تو ہے ہی، لیکن سنت کے مطابق کھائیں پئیں، کپڑے تو پہننے ہی ہیں، لیکن سنت کے مطابق ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ سے شروع کریں، یعنی کہ سنتوں کا ہم خیال کریں تو پھر یہ کھانا پینا سونا جاگنا یہ مفت کی عبادت ہے، مفت کا اجر ہے۔ یہ موسیٰ کی ماں جیسی مثال ہے کہ کام اپنا، کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ تو ہمارا اپنا بھر رہا ہے، اجر مفت کا، سو رہے ہیں، اپنے جسم کو آرام مل رہا ہے، نفع ہمارا اپنا ہے، اجر مفت کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ ایک بندہ جب نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اور آخری بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم نے کر کے کیوں کیا؟ وَلِتَعْلَمَ، تاکہ موسیٰ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، وہ ہے ہی سچا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک آیت میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے وعدے سچے ہیں اور پورا قرآن اس کے وعدوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے وعدے ہیں نا ہمارے ساتھ، وہ سارے کے سارے ادھار کے ہیں۔ نماز پڑھو تو یہ ملے گا، روزہ رکھو تو یہ 2 خوشیاں ملیں گی، یعنی کتنی فضیلتیں ہیں، حج کرو گے تو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ ملے گا۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں تو ہمیں فی الفور ملتا کچھ نہیں ہے۔ نماز پر جو وعدے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادھار کے ہیں نا، اور اس کا صلہ تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کوئی بندہ نماز پڑھنے آئے، اس کی جیب خالی ہو، جب واپس جائے تو 50 100 روپے 500 روپے کا نوٹ اس کی جیب کے اندر خود بخود آ جائے، بھی تم نماز پڑھی تھی، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہوگی۔ نقد والی بات ہے ہی نہیں، 1 روپیہ بھی نقد نہیں ہے، ٹوٹل ادھار ہے۔ اب یہاں پر ہے ایمان کا امتحان۔ اگر ایمان ہے واقعی، ایمان بالغیب، اگر ایمان پکا ہے تو پھر اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہوگا، پھر انسان نماز پڑھے گا، سردی ہے، گرمی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، سفر ہے، حضر ہے، یعنی کہ انسان یہ دیکھے گا کہ بھئی میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک وعدہ کیا ہے میں نے تو اس کو نبھانا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے مجھے اس پر ملنا ہی ملنا ہے، تو میں تو نماز میں سستی نہیں کر سکتا۔ اور جس کو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں ہے، تو کئی بندے ہم نے دیکھے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی نماز کے اندر جو کہتے ہیں یہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے تو ہم تو نماز کا تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہماری تنگی تو دور نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی کی جو بات ہے وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ اگر رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو گئی ہے، اپنے اندر فالٹ ہے۔ کوئی ایسی غلطی ہے کہ نماز ہمارے سر سے اوپر نہیں جا رہی، ہماری دعائیں سر سے اوپر نہیں جاتی، اللہ کے عرش تک کیسے پہنچیں گی؟ کیا پتہ رزق کے حلال کا اہتمام نہ ہو، کیا پتہ کسی کے حقوق غصب کر رکھے ہوں، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ جب نماز بنے گی تو اللہ کے وعدے کھڑے ہیں جو حق سچ ہے۔ اب ہماری یہ نماز اگر ہمارا چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کر سکتی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اگر رزق کی تنگی تو یہ معمولی سی بات ہے نا، اگر ہماری نماز سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو قبر کے مسئلے تو بہت بڑے ہیں۔ قبر کے مسئلے، حشر کے مسئلے، اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، کیا وہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو پھر نماز کو نماز بنانے کی کوشش کریں گے تبھی ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو یہ نماز ایک کاروبار نہیں ہے کہ ہم نماز یعنی کہ ایک فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن کوئی نماز پڑھتے ہی اس لیے ہے کہ بھئی نماز پڑھوں گا تو رزق کی تنگی دور ہوگی، یعنی کہ رزق کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہے، وہ کاروبار ہے۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کی بندگی سمجھ کے۔ آقا علیہ السلام معراج کی رات تحفہ لے کر آئے، اس نظریے سے پڑھنی ہے، پھر جو فوائد ہیں وہ ملیں گے مفت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہم یقین کامل رکھیں، اس کے وعدے سچے ہیں۔ جب اس کے وعدے سچے ہیں تو پھر ہم اپنی عبادت کے اندر کوتاہی کیوں کریں، کمی کیوں کریں؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔